وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه والكتاب وعلى المنكر وأما بينهم تعاونوا على السجاد يبلغون قومهم من قبيل الرضوان وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی عزت اور احترام کے لائق بزرگان محترم، علماء کرام، نوجوانان اور میرے دینی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ جنگ بدر اور عظمت صحابہ کے عنوان سے کثیر تعداد میں سننے کے لیے اپنی ایمانی غیرت اور حمیت کا ثبوت دینے کے لیے آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور مجھے بھی اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ایسی ہوئی ہے جس جنگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے جنگ بدر کے اندر تمہیں کامیابی عطا فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، تیاری میں کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں 17 رمضان المبارک کو بغیر کسی پلاننگ کے، خدائی منصوبے کے تحت، اللہ کی پلاننگ کے تحت لڑی گئی تھی. تو کولر بند کر دیجیے، کولر بند کر دیجیے، خالی شور زیادہ ہے اس کا. تو یہ جنگ جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ انسانی منصوبے کے بغیر، خدائی پلاننگ کے تحت اچانک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو اس جنگ کا سامنا کرنا پڑا. اس جنگ میں چونکہ اللہ کے نبی لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے کے لیے نکلے تھے، اسی لیے تیاری پوری نہیں تھی، لوگ بھی پورے نہیں تھے، لیکن سامنے جو باطل تھا، مخالفین جو تھے مشرکین مکہ، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی تیاری ایسی تھی کہ نعوذ باللہ اب اسلام اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اس کے لیے 1000 لوگ، جس میں مکہ کے سارے سردار موجود تھے، ماسٹر مائنڈ جو ہوتے ہیں، دماغ چلانے والے، ان سارے لوگوں کی موجودگی میں سرکردے
سرکردگی میں اور ان سب کو لیڈ کرنے والا، ان سب کو گائیڈ کرنے والا اس امت کا فرعون ابو جہل کی سرکردگی میں، جس میں عتبہ بھی موجود، شیبہ بھی موجود، ولید بھی موجود، امیہ ابن خلف بھی موجود، ابو لہب بھی موجود، پتہ نہیں کون کون اور اس قسم کے لوگ، ابو البختری، یہ مکہ مکرمہ کے وہ کریم مائنڈ لوگ تھے، گہری سوچ رکھنے والے، سیاس قسم کے لوگ، اونچے اعلیٰ دماغ، ان سارے لوگوں کی سرکردگی میں ان لوگوں نے پوری تیاری کے ساتھ مقام بدر کی طرف کوچ کیا، اس ارادے کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے کے لیے نکلے ہیں، تو چلو چل کر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کا نام نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس تیاری کے ساتھ آئے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمان اس موقع پر بڑے کمزور تھے، ہم نے مسلمانوں کی مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے۔ ذلیل کا مطلب کمزور تھے، جسمانی اعتبار سے کمزور، روزے کی حالت میں تھے صحابہ، 17 رمضان گزر چکے تھے روزے کی حالت میں، اور گرما کی شدت، بھوک کا ایک الگ احساس، صحابہ ہم جیسا پیٹ بھر بھر کر افطار میں سحر میں نہیں کھاتے تھے، جس طریقے سے ہم لوگ رمضان میں کھاتے ہیں، صحابہ عام دنوں میں بھی اتنا نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان پوری پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اسلام کی شرط کے ساتھ رکھے، اسلام کی شرط کیا ہے؟ سحر میں کم کھاؤ، افطار میں کم کھاؤ، تاکہ روزے کا آپ کو صحیح فائدہ ملے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کی شرط کے ساتھ روزے رکھے تو 1 مہینے میں آدمی جیسی زندگی گزار سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی ویسی تھی، یعنی اگر کوئی آدمی روزے کا فائدہ پانے کے لیے 1 مہینہ سحر میں افطار میں کم کھائے تو وہ 1 ہی تو مہینہ کم کھا رہا ہے، صحابہ اپنی پوری زندگی کم کھانے والے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وجہ سے آئی، اگر کوئی مسلمان اسلام کی شرط پر روزہ رکھے، یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، آنکھوں سے بدنگاہی نہ کرے، کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے دل اور اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے، ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال کرے۔ اگر ایک مسلمان ان سارے اعضاء کا، جسم کے ان سارے حصوں کا صحیح استعمال 1 مہینہ رمضان روزے کا فائدہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اگر کرتا ہے 1 مہینہ، تو یہ جیسی 1 مہینے کی اس کی زندگی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کی 24 گھنٹے کی اور پوری زندگی ایسی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ روزے کی حالت میں 12 رمضان کو مدینہ سے نکلے تھے، 16 رمضان کی رات بدر پہنچے۔ آج کل اگر آپ مدینہ سے بدر کو جائیں گے تو تقریباً 160 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور آج ماشاءاللہ اچھا ہائی وے بنا ہوا ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ راستہ ہائی وے والا نہیں تھا، پہاڑوں والا راستہ، پہاڑ چڑھنا پڑتا تھا، اترنا پڑتا تھا، پھر چڑھنا پڑتا تھا، پھر اترنا پڑتا تھا، تو اس اعتبار سے یہ راستہ 3 گنا بڑھ جاتا تھا۔ تو گویا صحابہ نے 5 دن میں 600 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر کیا روزے کی حالت میں۔ 313 یا 315 لوگوں کے بیچ میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگوں کی باری،
بھی طے کی آپس میں کہ 3 کلومیٹر تک چلیں گے. ایک آدمی اونٹ پر بیٹھے گا, 2 آدمی پیدل چلیں گے 3 کلومیٹر. وہ 3 کلومیٹر کے بعد وہ ایک آدمی اونٹ سے اترتا تھا, وہ 2 پیدل چلنے والوں میں سے پھر ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو جاتا تھا, پھر یہ دونوں پیدل, وہ اونٹ پہ. پھر وہ جو بندہ شروع سے پیدل چل رہا تھا 6 کلومیٹر چلنے کے بعد اب اس کا نمبر آتا تھا اونٹ پہ بیٹھ کے چلنے. تو ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابہ کی باری, 2 گھوڑے صرف. اب چلے تھے اتنے سارے صحابہ, 315 لوگوں میں ہر آدمی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا, تلوار بھی نہیں تھی, صرف 130 تلواریں تھیں. قافلہ گھیرنے کے لیے نکلے تھے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ وہاں جانے کے بعد جنگ کی نوبت آ گئی. اور وہ جنگ بھی کیسی تھی, اس جنگ کو اللہ نے فرمایا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. وہ جو 2 لشکروں کے جمع ہونے کا جو دن تھا وہ حق اور باطل کا دن تھا. حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ کا, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا وہ دن تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے ارادے کو لے کر مکہ سے پیارے نبی چلے تھے. اللہ نے اس چلنے کو اتنا بابرکت بنایا اور آپ کا چلنا اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب بن گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس دن کو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کیا کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسی کسی جنگ کی مثال انسان اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی تو تم کمزور تھے. مدد کس بنیاد پر آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھال لینا, پیارے نبی کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا, یہ ہے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب. جب مسلمان دین کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے معاملات کو, اپنی ڈیلنگوں کو, اپنے لین دین والے معاملات کو, اپنی تجارتوں کو, اپنی تنہائیوں کو, اپنی عوامی زندگی کو, اپنی پرائیویٹ لائف کو, اپنی پرسنل لائف کو اور اپنی پبلک لائف کو جب انسان دین کے سانچے میں ڈھالے گا, جب مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی مدد کی. ان تنصروا اللہ کا یہ مطلب ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد ایسے ہی نہیں فرمائی. میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کی مدد اس وجہ سے آئی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے اور دین کے سانچے میں ڈھالا تھا. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے جس نے بھی آج کے اس جلسے کا عنوان جنگ بدر اور عظمت صحابہ رکھا ہوگا. عظمت صحابہ کا عنوان یہ ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن والا عنوان ہے. یہ عظمت صحابہ, صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کی محبت, صحابہ کی توقیر, صحابہ کا احترام, صحابہ کی محبت ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے دین و دنیا کا سرمایہ ہے. جس دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں وہ دل ایک ویران جنگل ہے, اور جس دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے وہ دل جنت کا سکون پیش کرنے والا دل ہے. وہ صحابہ کرام دنیا کی کائنات کی وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں انسانوں کے اندر سے سلیکٹ کر کر چن کر اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اٹھا کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب سارے انسانوں کو پیدا کیا تو پورے انسانوں پر اللہ نے نظر ڈالی. وہ سارے انسانوں میں جن کے دل اللہ کو سب سے زیادہ اچھے لگے, سب سے زیادہ سچے لگے, سب سے زیادہ سچے لگے, اللہ نے ان دلوں کو نبیوں کی جماعت کے لیے چن لیا. اللہ نے وہ سارے انسانوں کو
پیغمبر بنا دیا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، اس کے بعد اللہ نے پھر سارے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جو دل انبیاء کرام کے دلوں کے بعد سب سے اچھے تھے، اللہ نے پھر ایسے دلوں کو اٹھا کر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں صحابی بنا دیا۔ اسی لیے صحابہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں، روئے زمین کے اوپر اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر صحابہ کرام کا احسان ہے۔ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا، یہ جو خدا کا دین ہم تک پہنچا، یہ جو اللہ کا نام ہم تک پہنچا، یہ جو نبی کی محبت ہم تک پہنچی، یہ جو آخرت کی فکریں ہم تک پہنچی، یہ صحابہ کرام کے بغیر ہم تک نہیں پہنچی۔ ہمارے اور نبی کے درمیان میں صحابہ واسطہ ہے، صحابہ ذریعہ ہے، صحابہ وسیلہ ہے۔ اگر صحابہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہ دین ہم تک نہ پہنچاتے تو آج یہ دین ہمارے پاس اس شکل میں نہ ہوتا۔ تو صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کا احترام، صحابہ کی محبتیں، صحابہ کرام کی توقیر ہمارے دلوں کے اندر ہونا یہ بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں، میں ان سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اسلام کے 1400 سالہ تاریخ کے اندر بہت سی جماعتیں بنی، مٹ بھی گئی، بہت سی جماعتوں نے دنیا کے اندر اچھا کام بھی کیا اور دین کے نام پر فتنے بھی پھیلائے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنی جماعتیں اسلام کی تاریخ میں گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو ملے گی، وہی جماعتیں دنیا کے اندر کامیاب رہی جس جماعت نے اپنے جماعت کے لوگوں کا صحابہ سے رشتہ مضبوط کیا، اور جس جماعت نے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں فیلنگ ڈالنا شروع کیا، صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دماغوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرنا چاہا، لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو کم کرنا چاہا یا مٹانا چاہا، وہ جماعتیں چند دنوں تک دنیا میں فتنہ پھیلا کر روئے ہستی سے مٹ گئی وہ جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، اور حضرت شیخ الحدیث برکت العصر امام الاولیاء حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر۔ ان بزرگوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کا صحابہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بڑی محنت کی۔ آپ جب بھی فضائل اعمال کھولیں گے تو سب سے پہلے کیا ملے گا آپ کو؟ سب سے پہلے کیا ملے گا؟ نماز بعد میں ملے گی آپ کو، ایمان بعد میں ملے گا آپ کو، علم و ذکر بعد میں ملے گا آپ کو، قرآن بعد میں ملے گی، اکرام مسلم بعد میں ملے گا، اخلاص بعد میں ملے گا، خروج فی سبیل اللہ بعد میں ملے گا۔ سب سے پہلے جب بھی فضائل اعمال کھولیں گے تو آپ کو حکایات صحابہ ملے گی۔ آپ کو آگے چل کر جتنی چیزیں ملنا ہے حکایات صحابہ میں، صحابہ کرام کے پیارے تذکرے میں وہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ آپ یہاں جائیں گے تو ایمان بھی ملے گا، یہاں جائیں گے تو یقین بھی ملے گا، یہاں جائیں گے تو توکل بھی ملے گا، یہاں جائیں گے تو استغنا بھی ملے گا، یہاں جائیں گے تو فیاضی بھی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو ایثار بھی ملے گا، یہاں جائیں گے تو آپ کو غمخواری بھی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو شجاعت بھی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو بہادری بھی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو حسن معاملات ملے گا، یہاں جائیں گے تو آپ کو حسن معاشرت ملے گا، یہاں جائیں گے تو آپ کو حسن اخلاق ملے گا، یہاں جائیں گے تو آپ کو اخلاق کی بلندی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو کردار کی پاکیزگی ملے گی، یہاں جائیں گے تو آپ کو ہر وہ کمال ملے گا جو کمال بحیثیت انسان کے کسی ایک انسان کے اندر کبھی ایک دفعہ جمع ہو سکتا ہے۔ حکایت صحابہ ملے گا، پڑھنے والوں کو حکایت صحابہ دے کر ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈالی گئی، صحابہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا گیا۔ تھوڑا سون کم کیجیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی اور انہوں نے حیات الصحابہ کے نام سے ایسے 3 موٹے موٹے والیوم لکھے، 3 جلدیں لکھی انہوں نے، صحابہ کرام کے اوصاف کی بنیاد پر اس میں روایتوں کو جمع کیا گیا، صحابہ کرام کے واقعات کو جمع کیا گیا، وہ کتابیں پابند بنایا گیا کہ اس کی مرکزوں میں تعلیم ہو، اس کی اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہو، تاکہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، صحابہ کرام کے اوصاف ہمارے اندر آئیں گے، صحابہ کے کمالات ہمارے اندر آئیں گے، صحابہ کی خوبیاں ہمارے اندر آئے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنے میں کن چیزوں کا پابند ہے، یا کون سا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ آدمی کو وہ معیار صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت میں ملے گا، صحابہ کرام
کرام کے کردار میں ملے گا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اکابر کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق جتنے بھی علماء جس دور کے اندر بھی گزرے اور جتنی جماعتیں، خاص طور پر اہل سنت والجماعت گزشتہ 150 سالہ تاریخ کے اندر جماعت دیوبند، علماء دیوبند، اکابرین دیوبند اور جماعت تبلیغ نے ہمیشہ اپنے لوگوں کا صحابہ کرام سے رشتہ جوڑے رکھا، صحابہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھ قربانیوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ اگر صحابہ آج ہوتے تو کیا ہوتا، یا ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو انہیں دیوانہ کہتے، اور صحابہ تمہیں دیکھتے تو ڈوغلا اور منافق کہتے۔ اس دور کے یعنی صحابہ کے بعد کے دور کے لوگوں کے حالات ایسے بدل گئے تھے، کتنا وہ بابرکت دور تھا ہوگا صحابہ کا۔ لوگ اگر انہیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اللہ کے دیوانے تھے، صحابہ نبی کے دیوانے تھے، صحابہ قربانیوں کے دیوانے تھے، صحابہ دین کے دیوانے تھے، صحابہ اس دین کی محنت کو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں برپا کرنے کے دیوانے تھے۔ صحابہ نے اپنی مرضی کو قربان کیا، اپنے جائیداد کو قربان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انا کو، اپنی نفسانیت کو، ہر چیز کو، اپنی مرضی کو صحابہ نے قربان کر دیا نبی کے قدموں میں، سب کچھ ڈال دیا نبی کے سامنے۔ جو مرضی تھی صحابہ کی بس وہ نبی کی پسند تھی، نبی نے انہیں جو بات بتائی، جیسے بتائی، صحابہ نے بغیر کسی چون چرا کے اسے قبول کر لیا۔ صحابہ تو صحابہ کے بچوں کے اندر ایسا پاکیزہ ماحول تھا۔ ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، کالے کلوٹے صحابی تھے، بالکل غریب تھے، کوئی ان کو اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اعلان کیا، ایک صحابی سے کہا کہ تم اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بچی تو آپ کے لیے حاضر ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے میرے لیے نہیں پوچھا، میں نے میرے ساتھی جلیبیب کے لیے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جاؤں گا، مشورہ کروں گا۔ وہ اپنے گھر گئے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین اور جمیل تھی، کانا من اجمل النساء المدینہ، مدینہ کی خوبصورت لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکی تھی وہ اپنے گھر میں گئے، جا کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا، اپنی ماں سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی نے بچی کا نکاح جلیبیب کے لیے مانگا ہے۔ عورتوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنی خوبصورت بچی ایسے کالے کلوٹے انسان کو کیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے، ہم ایسے غریب آدمی کو کیسا دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہاں بچی، وہ نوجوان بچی جو مدینہ منورہ کی خوبصورت بچی تھی، وہ اندر بیٹھ کر ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب باپ نے ارادہ کر لیا اور باپ چلنے لگے، جانے لگے اللہ کے نبی کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ مشورہ ہوا ہے، ہم اس بچی کا نکاح ان سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو بچی دوڑی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی کہ ابا جان آپ کی اتنی مجال ہے کہ آپ نبی کے بات کے سامنے اپنی مرضی کو پیش کر سکے، میں خوشی سے اس نوجوان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا جذبہ عورتوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا، ایسی محبتیں اللہ کے نبی کی باتوں کی، ایسی عظمتیں بچیوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ بچیوں نے اپنے خواہشات کو فنا کر دیا، اپنے جذبات کو فنا کر دیا تھا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا انہوں نے۔ آج کے اس دور کے اندر جبکہ ہماری بچیاں 2 کوڑی کی محبت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مذہب، اپنا خاندان، قبیلہ، ماں باپ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار نظر آتی ہے، ان بچیوں کے سامنے اس پاکیزہ صحابیہ، اس نوجوان صحابیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت لڑکی بنایا تھا، ان کا کردار ہماری ان بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے آج۔ تو صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی، ایسی محبتیں ان کے دلوں میں آئی، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا کچھ
وہ 70 75 80 صحابہ نے قربانیاں نہیں دی۔ سیدنا بلال حبشی، سیدنا عمار ابن یاسر، حضرت یاسر، حضرت فقیہ، حضرت سمیہ، آپ جتنے بھی نام اٹھائیں، کتنی قربانیاں دی انہوں نے۔ مکہ مکرمہ میں تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، ان کے چھاتیوں کے اوپر چٹان رکھ دیے جاتے، گرم گرم انگاروں کے ذریعے سے انہیں تاپا جاتا، انہیں چرکے دیے جاتے، اور ان کو کوڑے، ان کے جسموں کے اوپر کوڑے برسائے جاتے، ان کی پیٹھوں کو دھنک دیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی زبان کے اوپر احد احد کا نعرہ، اللہ ایک تھا، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک رہے گا، اس کا نعرہ ان کی زبانوں کے اوپر بس ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم نبی کے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ ان سے یہ کہہ کر مارا جاتا، پیٹا جاتا کہ اب نبی کے دین کو چھوڑ، وہ یہ کہتے کہ جان دے دینا گوارا ہے لیکن نبی کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی جماعت ایک علاقے کے اندر گئی جہاں غیروں کی حکومت تھی، وہاں پر مضبوط پائیدار حکومت اور ایک ظالم بادشاہ وہاں پر۔ جب اسے پتہ چلا، لوگوں نے بادشاہ تک یہ رپورٹ پہنچائی کہ وہ مکہ مکرمہ مدینہ سے، جزیرۃ العرب سے ایک جماعت آئی ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا بولتی ہے اور ایک نیا دین پیش کرتی ہے، ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس جماعت کو بلایا۔ اس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بلا کر سب سے پہلے حضرت عبداللہ کو اس نے لالچ دی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دھمکیاں دی، اس کی دھمکیاں بھی حضرت کے اوپر کوئی اثر نہیں دکھائی۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا چولہا لگایا، اس کے اوپر ایک بڑی دیگ بٹھائی گئی، اس کے اندر لا کر کنٹلوں سے تیل ڈالا گیا، نیچے آگ بھڑکائی گئی، وہ تیل کھولنے لگا تو اس نے اپنے غلاموں میں سے غلام کو لا کر اس تیل میں ڈالا۔ جیسے ہی اس میں ڈالنا تھا تو اس کی ہڈی ایک طرف، اس کا گوشت ایک طرف، وہ بالکل کیفیت بدل گئی اس کی۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہ حذافہ دیکھا تم نے، یہ حشر ہوگا تمہارا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ آ گئی عقل ٹھکانے پہ، انسان کی جب جان پر آتی ہے نا تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ او بادشاہ، غفلت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں میرے جان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ مجھے کوئی موت کا ڈر یا خوف ہے۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی اب ڈال کر تل دیا جائے گا یا آنے واحد میں میری جان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے جو اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اگر اللہ مجھے ایسی ہزاروں جانیں بھی دیتا تو میں ایک ایک کر ہی اللہ کے دین پر قربان کر دیتا۔ اللہ نے ایسی جانثاری، ایسی فداکاری اور ایسی قربانیوں کا مادہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر پیدا فرمایا، اسی لیے صحابہ نے قربانیاں دی اور مجاہدے کی بھٹی کے اندر برسہ برس صحابہ کرام کو تپایا گیا، مجاہدہ کروایا گیا ان کو۔ مکہ میں 13 سال صحابہ 24 گھنٹے مجاہدے میں رہے، قربانیوں میں رہے۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی، ہم کیا قربانیاں دے سکتے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، میرے صحابہ نے قربانیاں دے دے کر جو اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیا، اس کی ایک جھلک بتانے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر پوری امت روئے زمین کا سونا بھی صدقہ کر دے، وہ میرے صحابہ کرام کے کھجور کی گٹلی کے صدقے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ اخلاص آیا تھا، انہوں نے وہ قربانیاں دی تھی اللہ کے نبی کے دین کے لیے، سب کچھ مٹایا تھا انہوں نے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کی تھی انہوں نے ان قربانیوں کے راہوں کے اندر۔ جب مکہ مکرمہ سے قربانیوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا، مدینہ آئے تو اب یہاں بھی قربانیاں، وہاں مکہ میں قربانیاں دینے والے مہاجرین تھے، تو یہاں مدینہ کے اندر قربانی دینے کے لیے تیار انصار بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے کیسی قربانیاں دی؟ مکہ سے آنے والے بھائیوں کے لیے انہوں نے اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر دیا، محبتیں قائم کر دی، الفتیں قائم کر دی، تعلق قائم کر دیا۔ یہ باہر کا مائک بند کر دیجیے، بہت شور کر رہا ہوں۔ یہ ہے کیا؟ یہ اندر کا ہے، یہ ہے باہر کا، ایک صحیح چلا بہت شور کر رہا تھا۔ باہر کا مائک چالو ہے، بہت ساری بولنے کی باتیں بھی نہیں بول سکتے نا۔ عنوان رکھے آپ لوگ جنگ بدر کا، اور آپ لوگ جو ہے خبر ٹھوک کے رکھے ہماری، سمجھ لو سم تھنگ سیکرٹ، سمجھے؟ عقل مند لوگ ہیں ماشاء اللہ، بال کر لے۔ تو کوئی ساتھی مجھے پہلے آ کے بولے کہ باہر کا بھی مائک چالو ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اب جنگ بدر کے اوپر زیادہ نہیں بول سکتے، بس صحابہ کی قربانیاں، تو اس لیے جب سے وہی بول رہا ہوں۔ شور بھی بہت کر رہا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام نے مکہ سے جب مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے درمیان میں بھائی چارگی، مواخات، مواسات قائم کر دی۔ ادھر کے ایک صحابی کا ادھر کے ایک صحابی سے رشتہ بنا دیا، ایک مہاجر صحابی کا اللہ کے نبی نے ایک انصار کے ساتھ میں بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا۔ چنانچہ انصار جو صحابہ تھے انہوں بھی ایسی جانثاری، ایسی فداکاری اور اپنی طرف سے ایسے دریا دلی کا، ایسے بڑے دل کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ انہوں نے باہر سے آنے والے صحابہ کے نام پر باغ کر دیے، اپنا تجارت کا سامان ان کے نام کر دیا، اپنا کاروبار ان کے نام پر کر دیا، اپنی پراپرٹیاں ان کے نام پر کر دی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں سے کہا کہ ہم اپنی بیویوں، 2-4 بیویاں ہیں میرے پاس، میں اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دوں گا، آپ شادی کر لیجئے، اور 4 بیویوں کو آپ کے سامنے بٹھا کر بتاؤں گا، جو 2 پسند ہو ان کو طلاق دوں گا۔ کمال ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کالی کلوٹیوں کو ادھر کر دیتے، اچھیوں کو ادھر رکھ لیتے، لیکن صحابہ نے ویسا نہیں کیا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیویوں میں جو خوبصورت، جو آپ کو پسند آئے، میں انہیں طلاق دے دوں گا، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ یہ میرا سامان ہے، یہ میری تجارت کا سامان، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے باغات ہے، یہ میری کھیتیاں ہیں، آپ کو جو لینا ہو، جتنا لینا ہو وہ لے لیں آپ۔ اسلام میں ایک اصطلاح ہے عمری کی۔ عمری کا مطلب کسی کو زندگی بھر کے لیے اپنی چیز دے دینا۔ تو صحابہ کرام نے عمری اصول کی بنیاد پر اپنے سامان اور اپنی پراپرٹیوں کو اگلے مہاجرین بھائیوں کو دے دیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ گئے، جا کر انہوں نے تجارت کی، کیونکہ بیوی بچے بھی تھے، پیٹ کے بھی تو تقاضے تھے، دنیا کے بھی تو تقاضے تھے، سارے تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔ ابھی صحابہ آ کر سیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ مکہ سے آنے والے یا دوسرے قبائل سے آنے والے مدینہ آئے، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں، اور مدینہ بالکل گنجان بستی، وہاں پہلے ہی سے مسلمانوں کے دشمن موجود، یہودی وہاں پر موجود۔ پھر مدینہ آنے کے بعد ایک اور ٹولہ مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہو گیا، منافقین کا، 2 نمبریوں کا، ڈوغلوں کا، یعنی جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دلوں کے اندر اترا نہیں تھا، وہ منافق تھے، وہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے اور اندر سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اندر سے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کا نام نعوذ باللہ مٹ جائے، نبی کا دین مٹ جائے، صحابہ کا نقصان ہو جائے، مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ایسے مخالفین کا ماحول، ادھر یہودی ایک دشمن، ادھر منافقین دوسرے دشمن۔ ابھی یہاں پر زندگی کے چیلنجز، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پوری ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے میں ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس میں صحابہ نے کیسی قربانیاں دی۔ اسی لیے جنگ بدر کے حالات میں ہے کہ جب اللہ کے نبی
مدینہ سے چل پڑے۔ تو جو صحابہ ساتھ میں ہونا تھا ہو لیے، اللہ کے نبی نے جتنوں کو لے لیا، آگے چلے۔ جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب جنگ کرنا ہے، لیکن یہ جنگ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آنن فانن میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے مناسب سمجھا کہ اب صحابہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، ہم تو چلے تھے ابو سفیان کو گھیرنے کے لیے، لیکن حالات اب جنگ کے بن گئے ہیں، لہٰذا اب جنگ کرنا لازم ہے۔ اب آپ بتاؤ، مشورہ دو، کیا کریں گے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیے، دنیا کے اندر کوئی لیڈر یا کوئی بڑا آدمی اپنے بلبوتے پہ کچھ کر سکتا ہے کیا؟ دنیا میں کوئی ایک آدمی آج تک سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی آج تک اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کیا۔ دنیا میں جو آدمی بھی کامیابی کے رتھ کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹیم کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی جماعت کا، اس کے افراد کا، اور اس کے کاریہ کرتا کا، اس کے ساتھیوں کا ہاتھ اور ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے تیار۔ بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ بتاؤ، اپنی رائے دو، مشورہ دو، کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم بنی اسرائیل کے جیسا جواب دیں گے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو، اللہ نے قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم دیا ہے، لڑیں گے۔ تو ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جائے دشمنوں سے لڑے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے آپ کو، آپ کے مبارکبادی سنائیے آپ جنگ میں کامیابی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا۔ تو سیدنا مقداد ابن الاسود نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو جواب دیا وہ جواب دیں گے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ باقی رہنے تک جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، حضرت مقداد کو دعا دی اللہ کے نبی نے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اور مشورہ دیجئے۔ یہ جتنے صحابہ کھڑے ہو کر بتا رہے تھے، یہ پورے مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، یہ باہر سے آنے والے۔ اللہ کے نبی چاہ رہے تھے کہ جو مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار، ان کی طرف سے بھی کوئی رپلے آ جائے، کوئی جواب آ جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو قبیلے اوس اور خزرج، دو قبیلے مشہور قبیلے تھے مدینہ میں، ایک قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر ہم آپ کے لیے ایک خیمہ بنا دیں گے، آپ وہاں بیٹھے رہیں، ہم جنگ کریں گے، اپنے جسم کے آخری قطرے خون تک جنگ کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو آ کے آپ کو مبارکبادی دیں گے، اور اگر اللہ نے ہماری جانوں کو اگر قبول کر لیا تو کوئی بات نہیں، ہم لڑتے لڑتے دشمنوں کا راستہ روکیں گے، جانوں کو قربان کر دیں گے، آپ یہاں سے لوٹ کر واپس مدینہ چلے جائیے۔ اللہ کے نبی نے انصاری صحابی کے سردار صحابی کے جواب سنے تو اللہ کے نبی خوش ہوئے، سارے صحابہ کرام کے اندر ایک جوش آیا، اور اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کرام کو لے کر وہاں گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے رہیں گے، مسلمانوں میں جب آپس میں یونٹی رہے گی، مسلمانوں میں جب آپس میں اتفاق رہے گا، مسلمانوں میں جب آپس میں قربانی دینے کا جذبہ ہوگا، کس کے لیے قربانی؟ نبی کے دین کے لیے قربانی، نبی کے نام کی عظمت کے لیے قربانی، اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آتی ہے۔ کیسی مددیں آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اے میرے فرشتوں،
جاؤ جا کے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کا مورال بلند کرو، اور ایمان والوں کے قدموں کو وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ، ایمان والوں کو قلبوں کو جما دو، دلوں کو، ان کے دلوں میں اجتماعیت پیدا کر دو، محبتیں ڈال دو، ہمت پیدا کر دو، حوصلہ پیدا کر دو۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو یہ بھی کہا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، کہ جاؤ جا کے کافروں کے دلوں کے اندر ہیبت پیدا کر دو۔ تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب مسلمان ایمان میں پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سامنے والوں کے دلوں میں خود بخود ہیبت پیدا کر دیں گے۔ اگر مسلمان دوسروں کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے سینے ایمان سے خالی۔ جب مسلمانوں کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے رہیں گے، سامنے والوں کے سینوں کے اندر صرف ہیبت رہے گی، بس اتنی ہمت آ کے یہاں شرارت کرے، مسجدوں کے ممبروں کے اوپر، مسجدوں کے میناروں کے اوپر۔ یہ دراصل علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے سینے اسلام کی چاشنی سے خالی ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی ہیبت اور عظمت ختم ہو چکی ہے، باطل تمہارے سامنے دندنا رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہو۔ اگر آپس میں تمہارے دل جڑے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو ہی آپشن رکھے ہیں، اگر مسلمان جڑے گا تو سامنے والا ان کے سامنے آ کے ٹوٹے گا، اور اگر سامنے والے آپ کو جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ مسلمان آپس میں ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ صحابہ کو جوڑا۔ اللہ نے صحابہ کرام کی اس خوبی کو قرآن میں بیان کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی اگر آپ ساری کائنات کا سونا بھی خرچ کر دیتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا۔ دلوں میں جو جوڑ آتا ہے نا وہ اسلام کی بنیاد پہ آتا ہے، دلوں میں جو جوڑ آتا ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پہ آتا ہے، دلوں میں جو جوڑ آتا ہے، آپس میں جو محبتیں آتی ہیں نا وہ قربانیوں کی بنیاد پر آتی ہیں، ورنہ اتحاد 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 کی تقریریں کر لینے سے اتحاد نہیں پیدا ہوتا، قربانیاں دینا پڑتا ہے اس کے لیے۔ آپ کے اس ملک کے اندر آپ جس قوم کو اس وقت دیکھ رہے ہو عروج کی حالت میں، ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، 100 سال سے وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنی 4 اینٹ کی دیوار اٹھانے سے فرصت نہیں، مسلمان اپنے اپنے مساجد کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مسلک کا کھیل کھیلنے سے مسلمانوں کو فرصت نہیں، سامنے والوں کو نیچا دکھانا، کرٹیسائز کرنا، کسی کو ڈمی کرنا، کسی کو فیل کرنا، کسی کے ٹانگ پکڑ کر کھینچنا، اس سے آپ کو فرصت نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے یہی چچوری حرکتوں کے اندر اپنی توانائیوں کو، اپنی دولتوں کو صرف کیا، لیکن وہ جو سامنے والے ہیں نا انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے مسلمانوں میں ذات پات کوئی چیز نہیں ہوتی، یہاں نچلی ذات، اونچی ذات، بیکورڈ ذات کچھ نہیں ہوتی، یہاں سارے کے سارے ایک ذات ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مسلمانوں تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگار، وہی اللہ کی نگاہوں میں اونچا آدمی ہے، عزت والا آدمی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی، نہ کوئی گورا کالے پر، نہ کوئی کالا گورے پر، نہ کوئی سفید سرخ رنگ والے پر، نہ کوئی سرخ رنگ والا سفید رنگ والے پر، کوئی کسی سے کم زیادہ نہیں، کمی زیادتی لوگوں کے درمیان میں تقوی کی بنیاد پر ہوتی۔ اسلام نے ایک لیول بتا دیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا اس کو، مسلمانوں نے ٹھکرا دیا اس کو، بھیڑ پڑے آپس میں، لڑ پڑے آپس میں، جھگڑ پڑے آپس میں۔ جب آپ آپس میں لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟
ابھی حال میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑا زور و شور کے ساتھ وائرل ہوا. افریقہ کے کسی جنگل کے اندر دو ہرن آپس میں لڑ رہے تھے. دو ہرن. کوئی انگریز سیر و تفریح کرنے کے لیے جنگل کو گیا تھا, ویڈیو اس نے بنا لیا. دو ہرن آپس میں لڑ رہے تھے. ادھر سے چیتا آیا, آ کے ایک کے اوپر ہاتھ صاف کر کے نکل گیا. مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے. مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں, وہ بھیڑیے ادھر سے آ رہے ہیں اور آ کے ہاتھ صاف کر کے نکل جا رہے ہیں. بزدلی ہے دلوں کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دل کے اندر ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتی. آپ کے دل کے اندر اگر بزدلی ہے تو سمجھ لو کہ وہاں ایمان نہیں ہے, اور اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے بزدلی نہیں آ سکتی وہاں پر. ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو جا کر ان سے مقابلہ کرے. 7,000 کافروں کا لشکر تھا. 7,000. سیدنا خالد بن ولید کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اکیلا کافی. اور اکیلے گئے, 7,000 کے بیچ میں گھسے, کہیں ایک کو جہنم تک پہنچا کے واپس آئے. یہ ہے ایمان کی دولت, یہ ہے یقین کی دولت. صحابہ کرام میں وہ چیز احسن طور پر کمال درجے پر موجود تھی. نبی نے صحابہ کرام کی سب سے پہلے ایمان پر تربیت کی. صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا. ثم تعلمنا القرآن, پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. یہاں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے نہ ایمان کو سیکھا نہ قرآن کو سیکھا. ہم اپنی اولاد کو نہ ایمان سکھائیں گے نہ قرآن سکھائیں گے, بھیڑ بنا کے چھوڑیں گے ان کو, بھیڑواڑا ہوگا خالی. کوئی تہذیب نہیں, کوئی اخلاق نہیں, کوئی کردار نہیں, اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں, نبی کی بچوں کے دلوں کے اندر کوئی محبت نہیں, کوئی عظمت ماں باپ نے پیدا نہیں کی اپنے اولاد کے دلوں میں. اسی لیے سوسائٹی کے لیے ایسے بدعمل مسلمان کلنک ہے, کلنک سوسائٹی کے لیے. آپ یاد رکھیں, آپ کا نوجوان کیسی برائیوں میں گرفتار نہیں. متبرک راتیں آتی ہے, شب برات آتی ہے, شب قدر کی رات آتی ہے, یا معراج کی رات مناتے ہیں شہر میں, تو ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر فلائی اووروں کو سیل کر دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے پولیس والوں کو, ٹرافک والوں کو, کہ یہ آوارہ بھگوڑے یہ رات میں نکلیں گے عبادت کے نام پر, ماں باپ کو دھوکہ دے کر, چکما دے کر, مسجدوں کے اماموں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلیں گے, گاڑیوں کو دوڑائیں گے اور اوپر سے گریں گے, خود بھی ماریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے. جانوروں کو پیدا کر کے رکھا ہے یہ مسلمانوں نے. یہ اولاد ہے, یہ کیا بھیڑواڑا ہے یہ. کبھی عظمت پیدا کی اپنے بچوں کے دلوں میں. ان کے پیٹوں کو چیرا جائے تو الف نہیں نکلتا, آپس میں لڑ رہے ہیں بھگوڑوں کے جیسا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. مساجد کمیٹیوں کے جھگڑے ہو رہے, مرڈر ہو رہا, مرڈر. دیکھا آپ نے چند سال پہلے حیدرآباد میں 2 گروپوں میں مسجد کمیٹی کے الیکشن کے لیے جھگڑا ہوا, باپ بیٹے کا مرڈر ہوا. یہ مسلمان ہے, یہ دین نبی نے پیش کیا تھا. ان کی زندگیوں میں جھانکو تو صحابی نظر آئیں گے, ان کا دین نظر آئے گا, نبی کی سیرت نظر آئے گی آپ کو. اتحاد کی تقریر کرنے سے اتحاد آئے گا, ایمان کی تقریر کرنے سے ایمان آئے گا, محنت کرنے سے آئے گا ایمان. صحابہ تقریروں کی دکان لگا کے نہیں بیٹھے تھے. نبی نے ساری زندگی میں ایک دفعہ لمبی تقریر کی تھی خالی, اس کے علاوہ نبی کی کوئی تقریر 20, 22, 25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. نبی نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا, عمل پہ ڈالا تھا, عمل پہ. آج آپ سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی, آپ قربانی دیں گے. آپ جنگ بدر صحابہ کی قربانیاں سنیں گے, آپ برداشت کر سکیں گے آپ صحابہ کی قربانیوں کو؟ ارے 20 رکعت 1 گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے جی آپ. امام صاحب تھوڑا سا زیادہ پڑھا دیے, آپ کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہوگا, آپ کے دماغ میں وہ کیڑے دوڑنا شروع ہوں گے. بڑا پڑھاتے جا رہے, لمبا پڑھاتے جا رہے, کھینچتے جا رہے. صحابہ ساری رات قربان کرتے تھے مسلوں کے اوپر,
سارا دن میدان جنگ میں ہوتے تھے. ارے آپ ایک دن جو آرام کی نیند لیتے ہو، میرے نبی کے پیارے صحابہ، میری کروڑوں جانیں ان کے قدموں میں قربان، پوری زندگی میں کسی صحابی نے ایک رات بھی ویسی نیند نہیں لی تھی. وہ تھے صحابہ. کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ کو؟ اور آج کچھ بھگوڑے الف کا نام بھالا نہیں آتا صحابہ کو بولنے والے ہو گئے. بخاری لے کے آگے، فلاں کتاب لے کے صحابہ پہ بولنے والے آ گئے. یہ لوگ، ان کا ایمان اتنا بڑھ گیا صحابہ کو نام رکھنے والے ہو گئے. قرآن اور حدیث کی جھوٹی تشریحات کرتے امت کو صحابہ کے نام سے توڑنے والے ہو گئی ہے. بعض جماعتیں مسلمانوں میں ایسی بھی ہے جن کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم صحابہ کو آئیڈیل نہیں مانتے. ارے تو صحابہ کو آئیڈیل نہیں مانتا تو کیا کانا دجال کو آئیڈیل مانے گا اپنا؟ ارے جن صحابہ نے قربانی دی، سب کچھ قربان کیا میرے نبی کے دین پر، آج تو اللہ کا نام لینے والا بنا اور آج کہتا ہے صحابہ کو نمونہ نہیں مانتے، صحابہ کو حق کا معیار نہیں مانتے. ہے نا مذاق؟ اسی لیے صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے. صحابہ نے قربانیاں دی، صحابہ نے ایثار پیش کیا. ایک جنگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت اکرمہ، حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو ایک جنگ میں تینوں بھی زخمی ہو گئے، تینوں پڑے ہوئے. اب زخمی آدمی پانی کا پیاسا، حضرت اکرمہ کی زبان سے نکلا پانی، ایک ساتھی پانی لے کر آئے. ان کے بازو میں حضرت حارث بن ہشام بھی زخمی پڑے ہوئے تھے. جیسا ہی اکرمہ کے منہ تک پانی پہنچا، ادھر سے آواز آئی پانی. حضرت اکرمہ نے کہا پہلے ان کو پلاؤ. آخری سانسیں چل رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، جسم کی رگیں کٹی ہے، جسم زخموں سے چور ہے، خون نکل رہا ہے، پانی کی ضرورت پیش. فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا آپ نے، موت کے وقت انسان کو اتنی پیاس ہوتی ہے کہ اگر ساتوں سمندر پلا دیے جائے تو پیاس نہیں مٹتی. وہ عالم پانی مانگا، پلانے والے آئے، بازو سے بھائی حارث ابن ہشام کی آواز آئی. اکرمہ نے کہا ان کو پلاؤ پہلے. حارث بن ہشام کے پاس گئے، بازو سے سہیل بن عمرو کی آواز آئی، وہ بھی زخموں سے تڑپ رہے. حارث نے کہا ان کو پلاؤ جاؤ. اب یہ بیچارے ادھر گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے کہا یا اللہ کم سے کم اس کو تو پلا کے بچاؤں. ادھر آئے، یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گئے. کہا یا اللہ یہ جو پہلے اکرمہ نے مانگا تھا کم سے کم ان کو پلاؤں. ادھر آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے. ہے جذبہ آپ کے پاس؟ جان دے سکتے آپ اپنے بھائیوں کے لیے؟ ارے کسی بھائی کا آپ کا آگے بڑھنا آپ کو دیکھا نہیں جاتا. اگر کوئی ترقی کر رہا ہو تو آپ کے سینوں میں ازدہے دوڑتے نہیں دوڑتے، آنکھوں میں کانٹے چبھتے نہیں چبھتے. حسد کی آگ میں یہ مسلم قوم جلی جا رہی ہے، بھنی جا رہی ہے. دوسروں کو دیکھ کر کیا مزید ترقی کامیابی کی دعا کریں گے؟ بے چین ہے، پلاننگ کا شکار ہے. اس کا تھوڑا بہت نقشہ دیکھنا ہے، لیڈر حضرات کے پاس چلے جائیے. کوئی اگر اپنا بھائی آگے جا رہا، اپنے ہی لوگ پھڈی ماریں گے وہاں پر، اپنے ہی لوگ نقصان پہنچائیں گے انہیں. یہی نہیں دیکھیں گے کہ ایک بھائی آگے جا رہا، آگے جانے دو. یاد رکھے جو قوم قربانی دینا نہیں جانتی وہ قوم کبھی کامیابی کی روٹیاں بھی نہیں توڑ سکتی. اگر کامیابی کے روٹیاں توڑنا چاہتے ہو قربانیاں دینا سیکھو. ظرف پیدا کرو اپنے اندر، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کی ترقی کے لیے دعائیں کرو. دعا کرو کہ ہمارا بھائی ہے آگے جا رہا، جانے دیجیے. اسی لیے کوئی اگر آگے چلے گیا تو ان بھی کیا کرتا، ان بھی قوم کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، اپنا فائدہ کر لیتا. اسی لیے آزادی کے بعد اس ملک میں جتنے مسلم لیڈر گزرے الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر پورے اپنی دکان
چمکانے والے تھے، ان سے قوم کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے میں جب آگے بڑھ رہا تھا تو میری قوم میرے پیر پکڑ کر کھینچ رہی تھی، آج میں اوپر آ گیا تو اس قوم کا کیا ساتھ دینا، معلوم ہے اسے. جیسے کو تیسا بدلا. اسی لیے دل بڑا کیجیے، صحابہ کے اوصاف پیدا کیجیے. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. ارے آپ لوگوں میں کتنے لوگ بڑے بن سکتے ہیں؟ ہاں؟ سب تو بڑے نہیں بن سکتے نا. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام پورے جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ. اگر ہر صحابی یہ کہتے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں نبی کی جگہ لے لوں، تو بات آگے بڑھ سکتی تھی. سارے صحابہ نے مل کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے سلیکٹ کر دیا کہ میرے بعد عمر مسلمانوں کے بڑے ہوں گے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10.5 سال اللہ نے کیا کامیابیاں دکھائی اسلام کو، ماشاءاللہ. آدھی دنیا پہ اسلام پھیل گیا. سپر پاور، 2 بڑی سپر پاور طاقتیں اسلام کے سامنے سرنڈر ہو گئی. پورے کثیر آبادی والے ملکوں پر اسلام کا قبضہ ہو گیا. حضرت عمر فاروق دنیا سے جانے لگے، لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو بڑا بنا دیجیے. حضرت نے کہا کہ اب تک جو ذمہ داری برداشت کیا، اب میرے خاندان میں کسی اور کو یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. ہم اگر ہوتے تو قیامت تک کی نسلوں کے لیے الاٹ کر لیتے، میرے ہی بچوں کو ملنا ہے. تو بھائی جب آپ میرا اپنا اپنا کرو گے تو دلوں میں اتحاد کہاں سے آئے گا؟ قربانی دینا پڑے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ اور مسجد پر خطبہ دے رہے ہیں. آدھی دنیا کے بادشاہ کے جسم پر 12 16 پیون کے کپڑے پہنے ہوئے. ایسی سادگی دے سکتے آپ؟ آپ کے پاس تو کوئی گلی کا لیڈر بن گیا تو استری نہیں توڑتی، اور اگر استری توڑ گئی تو دن میں 3-4 جوڑے بدلیں گے. پھٹی کوڑی کی اوقات نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے. عاجزی کہاں سے لائیں گے صحابہ جیسی؟ اپنے آپ کو مٹانے کا مادہ کہاں سے لائیں گے صحابہ کے جیسا؟ اسی لیے صحابہ جیسی عاجزی، سادگی، سمپلسٹی. آج مسلمانوں نے اپنی دولتوں کو اپنی خواہشات پر قربان کر دیا. میں اچھا، میرے کپڑے اچھے، میرا گھر اچھا، میرے بچے اچھے. ارے بھائی کبھی قوم کو بھی ایڈ کر لو ساتھ میں. جو لوگ قوم کو ایڈ کر لیتے ہیں نا، اللہ انہیں بہت اونچا اٹھاتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بڑے آدمی ہیں، پیسے ہیں تو کل سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکلو. کوئی اگر لیڈر ہے تو کل سے پھٹے پرانے، یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. بلکہ میں یہ سجیشن کروں گا، آپ کو مشورہ دوں، اچھے کپڑے پہن کے نکلو تاکہ کوئی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ واہ یہ دیکھو مسلم لیڈر ہے. ایسے ہوتے ہیں لیڈر. موسٹ ویلکم. اگر آپ میں سے کوئی اگر ایسا مینٹین کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اگر اللہ نے دیا ہے تو پہن کے بتاؤ، مگر اسراف مت کرو، دکھاوا مت کرو. اگر آپ 1000 کا پہن سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی؟ بھائی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے، فضول کے خرچ نہیں کرنا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے، یہ ہے مطلب اس کا. کپڑوں کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. کپڑوں کے اندر ایک ہے آسائش. آپ کپڑے پہنے تھوڑے بہت اچھے ہیں، جائز ہے. دوسرے ہے زیبائش، اور تھوڑے اچھے کپڑے ہیں وہ بھی جائز ہے. ان دونوں سے پہلے ایک ہے ضرورت، یعنی ضرورت کے کپڑے. کپڑا آدمی کیوں پہنتا ہے؟ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اسلام میں یہ 3 چیزیں جائز ہے. چوتھی چیز ناجائز ہے، وہ ہے نمائش، دکھاوا کرنا ناجائز ہے. آپ دکھاوے کرنے والے کپڑے، سونے کا بشٹ بنا کے پہن لیے، ناجائز. 10 لاکھ کا سوٹ بنا کے پہن لیے، ناجائز ہے.
سوٹ کے اوپر اپنا نام لکھا لیا، کیا ضرورت ہے سب دکھاوا کرنے کی؟ کہیں جاری نہیں گولی سیدھا. بھائی ضرورت، آسائش، زیبائش ضرورتاً، نمائش اسلام کے اندر جائز نہیں. کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ نیچا دکھانے کے لیے کپڑے کیوں پہنتے ہو آپ نیچا دکھانے کے لیے مت پہنیے. اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہنیے، ٹھیک ہے. اگر ایک معمولی گاڑی میں آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو روز رائز لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بینٹلی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ فراری لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بگاڑی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بھائی، چھوٹی گاڑی میں بھی 10-25 لاکھ کی گاڑی میں بھی ضرورت پوری. تو اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے. مکانات کے اوپر زیادہ دولت نہیں خرچ کرنی چاہیے، نبی نے پسند نہیں فرمایا اسے. نبی نے فرمایا امت کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیر کے اوپر خرچ. بھائی اپنے گھروں کے اندر معمولی ماربل لگا لیجئے، وہ اٹالی سے ایکسپورٹ کر کے اٹالین ماربل لگانے کی کیا ضرورت ہے روزانہ اس میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے؟ ایسے ایسے انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہے مسلمانوں کے. آج سے 15 سال پہلے ایک صاحب نے بنجارہ ہلز میں 100 گز زمین کے اوپر 12 کروڑ کا مکان بنایا تھا. 15 سال پہلے. پورے دنیا کی جنت ہی اتار لے رہے ہیں. تو عاجزی، سمپلسٹی، سادگی اسلام کی خوبی ہے. وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں آپ کو سمپلسٹی نہیں ملے گی. لیکن آپ دیکھیں گے یہ سمپلسٹی اب مسلمانوں کے علاوہ ادھر چلے گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے رہے. مسلمانوں میں کسی زمانے میں سچائی تھی، اب ادھر چلے گئی، وہ ادھر جھوٹ آ گیا. ادھر مسلمانوں میں کسی زمانے میں ہانیسٹی، ایمانداری تھی، ادھر چلے گئی، اب ادھر بےمانی آ گئی. ادھر اپنے ہی لوگوں کو چنا لگا رہے ہیں. بیچارے امام صاحب دکان پہ خریدنے کے لیے گئے، آپ کے لیے اتنے میچ، آپ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، آپ کے لیے. مفتی صاحب حضرت چنا لگا کیا آپ میں سے؟ آپ کے لیے. اب جب گھر پہ آئے دوسری دکان میں قیمت معلوم کی ہے تو کم وقت اور لوگوں سے 20 روپے زیادہ لے لیا. آپ کے لیے بول کے موقع کی طاق میں ہے منڈ چھری سے ذبح کرنے کے لیے. ایسا مت کرو. آپ لوگ نہیں کر رہے، یہ جو ویڈیو جو سن رہے نا ان کو بول رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ بالکونڈے کے تو پورے اللہ کے ولیاں ہیں، پورے جبریل علیہ السلام کے پوترے ہیں ماشاءاللہ میرے سامنے. نیک لوگ ہیں آپ لوگ. بےمانی بھری ہوئی ہے. تجارت میں کہاں سے برکت ہوگی بولیے آپ؟ اللہ کے نبی نے بزنس مینوں کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے نبی نے 2 چیزیں دی تھی. نبی نے کہا کاروبار کرو، تجارت کرو، 2 کام مت کرو، اس میں جھوٹ مت بولو، سچ بولو. بےمانی مت کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمان کی دکان سے خرید لیجئے، واپس اگر وہ دینے کے لیے گیا تو واپس نہیں لیتا ہوں. غیر کے پاس جاؤ، واپس لے لیتا ہوں. یہ کیا بھائی آپ کے پاس سے خریدے تو کیا زبردستی ہے؟ چیز سمجھ میں نہیں آئی، لے لو نا واپس. نہیں، اپنی منمانیوں کے اصول بنا کے رکھے ہوئے، اسی لیے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی، وہیں پر پڑے ہوئے. نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ تجارت میں دھوکہ دے کے، تجارت میں جھوٹ بول کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ؟ نبی نے فرمایا کہ تجارت میں آگے بڑھنے کے لیے سچ بولنا اور ایمانداری، یہ 2 چیزیں ضروری تھی. آج سے کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں. اور تجارت میں ہماری قوم کو آگے آنا چاہیے. آج ہمارے نوجوان، یہ ہمارے جو بڑے ہیں، آپ لوگ ذرا نوجوانوں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے کاندھوں پر ہاتھ. کئی ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا، آپ کے بھی ملک کا دیوالیہ ہو چکا، معلوم نہیں ہو رہا آپ کو.
1 2 سال میں معلوم ہوگا آپ کو، تو پھر انسان کو انسان کاٹ کے کھانے کی نوبت آنے والی ہے، یاد رکھو آپ. دیوالیہ نکل چکا آپ کے ملک کا. فیاض بھائی ریل اسٹیٹ میں ہے، پوچھئے فیاض بھائی کو زمیناں بکرے کیا کسی کے؟ جام ہے، پراپرٹیاں ہے، پراپرٹیاں جام ہیں سب کے، نہیں نکل رہا، پیسہ ہے ہی نہیں. پہلے ماشاءاللہ چلتا تھا، خریدنا بیچنا سب چلتا تھا، سب ختم ہو گیا. مارکیٹ ٹھپ ہے پوری، نہیں ہے پیسہ لوگوں کے پاس. ایسے میں ہمارا نوجوان ٹائم پاس کر رہا. کب یہ نوجوان آگے آئیں گا، 4 پیسے کمائیں گا، ماں باپ کو سنبھالیں گا، اولاد کو سنبھالیں گا، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے خرچ کرنے والا بنے گا. اللہ کے نبی نے 2 موقع پر اعلان کیا تھا. مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا، ایک یہودی کے قبضے میں تھا. وہ یہودی اس کنویں کا مالک تھا، مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا. صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ لوگوں کو پانی پینے نہیں دیتا اور لوگ جاتے ہیں تو پیسے مانگتا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ مسلمانوں میں کون ہے جو کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. بولو پیسوں سے دنیا میں جنت ملی؟ نہیں ملی. اس لیے دولت کمانا چاہیے. کب بولا ہم نے کہ دولت نہیں کمانی چاہیے؟ ہاں، دولت کو دل میں نہیں بسانا چاہیے، یہ کہتے ہیں ہم. دوسری مرتبہ جنگ کے موقع پر نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو پیسہ خرچ کرے، بدلے میں جنت کا وعدہ. سیدنا عثمان غنی آئے، پیسہ خرچ کیا، 2 مرتبہ جنت خریدا نبی سے. اگر آپ کے ہاتھ میں دولت ہوگی، دین پر خرچ کرو گے، آپ مسجدوں میں خرچ کرو گے، مدرسوں میں خرچ کرو گے، بیت المالوں میں خرچ کرو گے، مرکزوں کے اوپر، مکتبوں کے اوپر، خانقاہوں میں، بیواؤں پر، یتیموں پر، قرض داروں پر، پریشان حالوں پر خرچ کرو گے. آپ کے ہی ہاتھ خالی ہے تو کیا کرو گے آپ؟ یہ قوم کسی زمانے میں دینے والی تھی، لینے والے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آج ہم لینے والے ہو گئے. نبی نے فرمایا لینا ذلت کی علامت ہے. آج ہم ذلیل ہو گئے. السؤال ذل، مانگنا ذلت کی علامت. صحابہ نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں مانگا، کبھی کسی سے نہیں مانگا. اللہ کے نبی کا ایک مدرسہ تھا، صفہ چبوترا کہتے ہیں اسے. وہاں پر لگ بھگ 400 صحابہ پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے فیملیز کے، غریب بالکل. اس میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دور سے آئے تھے. بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ 4 دن سے بھوکے تھے. کتنے دن سے؟ 4 دن سے بھوکے. 6 یا 9 گھنٹے گزر گئے بھوک کی حالت میں. باہر آئے، حضرت ابو بکر سامنے سے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر سے ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو بکر مسئلہ بتائے چلے گئے، ان کا مسئلہ نہیں سمجھ سکے. اس کے بعد حضرت عمر کا گزر ہوا وہاں سے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا، چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، اصل میرا مسئلہ تمہارے سامنے رکھنا تھا. یعنی اصل سامنے والوں سے یہ کہنا تھا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو، مگر زبان کھول کے نہیں بولتے تھے. 4 دن کے بھوکے، مسئلہ پوچھ رہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے وہاں پر. انہوں نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بھائی مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بھوک لگی ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں بھوک لگی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر لے جا کر ان کو پیٹ بھر کھانا کھلا کے. 4 دن کا بھوکا آدمی زبان سے نہیں بول رہا، دیو نا کچھ. مسئلہ پوچھ رہے، کیوں؟ سامنے والا سمجھ جانا ہو.
چلو کوئی نہیں سمجھے تو کیا ہوا، اللہ نے کسی تو سمجھنے والے کو بھیجا نا، اسی کے ذریعے سے پیٹ بھر کھانا ملا کہ نہیں ملا۔ صحابہ ایسے تھے، مانگتے نہیں تھے، دینے والے تھے صحابہ۔ ہماری قوم دینے والی کب بنے گی؟ اسی لیے نظر مسجدوں پہ، نظر مدرسوں پہ، نظر قوم کے پیسوں پہ ڈال لینے کے چکر میں بہت سارے مسلم علاقوں میں جائیے، قبرستانوں پہ پلاٹنگاں کر کے بیچ کے کھا لیے، مسجدوں کے نام پہ کھا رہی، مدرسوں کے نام پہ چندے کھا جا رہی، لوگوں کا بھروسہ اٹھ جا رہا مدارس کے اوپر، اڑ گیا۔ اور کیا، اب کوئی بھی سفیر آ گیا، لوگ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ڈاکواں پیدا ہوئے نا۔ اچھا یہ مت سمجھو آپ ڈاکواں صرف مدارس کی لائن میں، ہر لائن میں ڈاکواں ہیں۔ مسلمان غریب قوم ہے، یہ چھوٹے ڈاکواں ہیں، وہ سامنے جو بڑی قوم ہے نا، بڑے بڑے ڈاکواں، وہاں تو ملینوں میں ہے گھپلے، سونے کے ہنڈیاں خالی ہو جاتے ہیں وہاں پر، کروڑوں اربوں روپے کا غبن ہو جاتا وہاں پر، ہزاروں کروڑوں میں گھوٹالے ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہ مت سمجھو کہ وہ فلاں مول صاحب کھا لیے تو وہ فلاں صاحب کھا لیے، نہیں، غریب قوم کے غریب ڈاکو ہیں، سمجھیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب قوم کا ایک ایک پیسہ آخرت تو بگاڑنے والا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، قوم کمانے والی نہیں بنی، خرچ کرنے والی نہیں بنی، دینے والی نہیں بنی، اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وقت ہی نہیں ہے نا ان کو دوسری جگہ لگانے، پورا وقت ان کے پیچھے فل ٹائم۔ بھائی ان تمہارا امام ہے نہیں، یہ غریب کی بیوی ہے جو محلے کی بھاوج ہے، ہر کوئی آ کے ان کو ڈانٹتے جا رہی۔ امام ہے نا آپ کا، وہ آپ کو لیڈ کرنے والا ہے نا، کل جنت میں آپ کو ساتھ میں لے کے جانے والا ہے نا، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اگر اتنا شوق ہے کسی کے پیچھے پڑنے کا تو جا کے کسی پہلوان کی ہتھیلی کھجاؤ، معلوم ہوتا پھر پیچھے پڑنے کا بدلہ کیا ہے۔ ہر جگہ جاؤ یہی مسائل ہے۔ یہاں نہیں ہوں گا شاید، آپ سمجھیں گے مفتی صاحب کو کہ تو بولے کیا، یہ بولو بول کے، کوئی بھی نہیں بولے، میں اپنے حساب سے لے کے آ رہا ہوں جو باتیں بولنے کی ضروری، بٹھائے نا زبردستی کو 1.5 گھنٹہ پورا کرو بول کے۔ اگر آپ لوگ مجھے 1.5 گھنٹے کی ذمہ داری نہیں لگاتے تھے تو جلدی بول کے نکل جاتا تھا۔ کیا ریاض صاحب، چلیے 1 گھنٹہ 9 منٹ ہو گئے وقت قریب پہ۔ اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے، تنخواہیں کیا ہے اماموں کی؟ کمیٹی والے بول سکتے ہیں کہ بھائی چندہ نہیں ہو رہا اس لیے تنخواہ نہیں بڑھا رہے، کیا معیار ہے مدارس کے تنخواہوں کا، مساجد کی تنخواہوں کا کیا معیار؟ 8,000۔ ارے 8,000 میں کیا ہوتا جی، کیا ہوتا 8,000 میں؟ 10,000 میں کیا ہوتا بتائیے آپ؟ 12,000 میں کیا ہوتا آج کے ڈیٹ میں؟ گھر میں اگر آپ کے کسی وقت نل ٹوٹ گیا، ایک نل پلاسٹک کا، بلاؤ پلمبر کو، فٹ کر کے جاتا، جاتے آتے کتنے لے کے جاتا؟ ارے بولو نا، منیمم 100 روپے 200 روپے لے کے جاتا، نہیں لگ جائے گا 5 منٹ میں۔ اور آپ اس کو 12,000 اگر تنخواہ دے رہی، صبح سے شام تک گھسالے کے 400 روپے دے رہے ہیں آپ اسے، اور آپ کا ٹارچر الگ ہے، اور پورے محلے کے لچے لفنگے غنڈے موالی جن کی معاشرے میں کوڑی کی اوقات نہیں، ایسے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو بھی جھیلنا الگ سے۔ تفسیر انوش کرنا، مسائل انہوں ہی بیان کرنا، بیان بھی انہوں ہی کرنا، مر گیا کوئی تو غسل بھی انہوں ہی دینا، جنازے کی نماز انہوں ہی پڑھانا، قبرستان جا کے انہوں ہی دعا دینا، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا جا کے اساں انہوں ہی دینا، کسی بچے کا عقیقہ ہے جا کے بکرا انہوں ہی ذبح کرنا، ولیمہ ہے تو جا کے وہاں بھی انہوں ہی بیٹھنا، عقد ہے تو انہیں سب کتنے میں دن کے 400 روپے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور آج کا امام ہے نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے سستا مزدور، دنیا کا سب سے سستا مزدور۔ ابھی حال میں ایک پرانا مکان خریدا تھا میں، 110 سال پرانا، وہ بارش کی وجہ سے پانی اندر، مٹی کے دیواریں، آدھی کویلو گر گئی، اب اس کو کھول کے دوسرا بنانے کا پلان تھا،
تو قاضی صاحب نے بلایا ایک مزدور کو کہ بھائی یہ مٹی کے دیواراں ہیں، یہ اوپر وہ ناٹا ہوتے ہیں نا، ساگوان کے لکڑیاں، وہ بلیاں ہوتے، وہ بھانسے، میں نے کہا کہ یہ کویلو ہے، اتارنا ہے، یہ بھانسے نکال کے ادھر بازو رکھ دینا ہے، یہ ناٹ کھول کے دے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 20,000۔ میں نے کہا زیادہ ہو جاتے تو لے دے کے ہوتے 12,000 پہ ڈیلنگ ہوئی۔ کام شروع ہوا آج دوپہر میں، کل صبح 10 بجے کام ختم، 12,000 کھٹاک سے۔ میرے دل میں احساس ہوا کہ یا اللہ، یہ 12,000 روپے ایک مہینہ ہم گھسے جانے کے بعد ہمارے ہاتھ میں آتے، اور ان کو 12,000 روپے جھٹکے میں 12 گھنٹے سے بھی کم میں 12,000 لے کے چلے گئے۔ تو دنیا کا سب سے سستا مزدور امام ہے نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے، ایسی مار کھاتے رہیں گے آپ۔ پریشان کرو اماموں کو، ایسی جوتے پڑیں گے، آگے اور بڑے بڑے جوتے پڑیں گے۔ اب تو لیدر کے جوتے پڑ رہے، آئندہ اس قوم کو لوہے کے جوتے پڑنے والے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کے نیک بندوں کو تم ستاؤ گے، پریشان کرو گے، بے چین کرو گے، ان کی آہ لوگے، اللہ تمہاری نسلوں کو تباہ کریں گے۔ اور دیکھو تباہی مسلمان گھرانوں کے اندر، کوئی گھر سکون نہیں ہے، جا کر چیک کریں آپ۔ کسی رشتے کے اندر خوشی نہیں ہے، جا کر چیک کریں آپ۔ ایک شوہر ایک بیوی آپ مجھے نہیں بتا سکتے جو آپس میں خوش ہو، کوئی باپ ایسا نہیں بتا سکتے آپ مجھے جو اولاد سے ناراض نہ ہو۔ تم نے اماموں کی دھجیاں اڑائی، اللہ نے زندگیوں کی برکتیں چھین لی تم سے، پھر بھی احساس نہیں، آنکھ نہیں کھل رہی، اب بھی خواب غفلت سے اب بھی بیدار نہیں ہو رہے۔ اللہ نے تمہاری نسلوں کو دین سے محروم کر دیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہونا۔ تم مریں گے تو تمہاری اولاد تمہارے اوپر فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ تم پوری زندگی امام کے اوپر فاتحہ پڑھتے تھے، اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں رکھا۔ پھر وہ یہ بھی وہی بیچارہ امام آ کے دعا کرانا، نماز پڑھانا، اور وہ بچے کی صورت دیکھ کے امام صاحب رو رو کے دعا کر رہی، مول صاحب تم خون کے بھی آنسو روئے نا تو اس کے خبر میں آگ کم ہونے والی نہیں۔ اس کمینے نے تم کو جو تکلیف دی ہے نا، کیا مطلب اللہ کے نبی کے حدیث کا، جس نے میرے ولی کو ستایا وہ میرا دشمن ہے؟ امام اللہ کا ولی نہیں ہے کیا؟ پیران پیر امامت کرنا آپ کی؟ اپنے امام کو پیران پیر کے جیسا سمجھا رہے، وہ غیروں سے سیکھو نا جی۔ معمولی ان کے گلیوں کے ان کے جو مذہب کے بڑے لوگ ہیں، کار مینٹین کر رہے ہیں، بلڈنگاں مینٹین ہو رہی، پراپرٹیاں مینٹین ہو رہی، آپ کا امام اچھے کپڑے پہن لیا تو آپ کو دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا۔ امام اگر اچھے جوتے پہن لیا تو دیکھا نہیں جاتا۔ مدرسہ چلانے والا نئی بائک پہ آ گیا، چندہ کھا جا رہے انہوں پوری دنیا کو کھا رہے ہیں، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، تو بیچارہ نئی گاڑی پہ آ گیا تو چندہ کھا جا رہے ہیں۔ ذہنی پستی کی آخری علامت بن چکی ہے مسلم قوم۔ یہ کیوں ہو رہا؟ سب کرنے کے کام نہیں کرنے کی وجہ سے چچورے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ جو لوگ ضروریات میں نہیں لگتے اللہ تعالیٰ ان کو لغویات میں لگا دیتا ہے۔ کرنے کے کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنے کے کاموں میں آپ کو لگا دیں گے۔ اسی لیے اماموں کی قدر کیجیے، تنخواہ بڑھائیے۔ جو کمیٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی تنخواہ نہیں بڑھاتے کیونکہ چندہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیجئے، کمیٹی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ دوسرے بہت اللہ کے بندے خدمت کرنے والے ہے نہیں ہے۔ اور عجیب جہالت ہے، دیکھیے آپ، جو بھی نئی کمیٹی بن رہی، پی او پی کرائیں گے، لپم ماریں گے، اچھے ٹائلز بچھائیں گے، اے سی لگائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، امام کی تنخواہ بڑھا کے اس کے دل میں ایک اے سی لگا دے، اس کو سکون تو پہنچا، بعد میں یہ سب کر لیتے بیٹھنا ہے۔ یہ کیا دیواروں کے اوپر پیسہ برباد کیے ہوئے امت کا پیسہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جو لوگ اماموں کی تنخواہ نہیں دے کر مساجد کو سنوارنے کے چکر میں ان کو چندہ بھی مت دیجیے آپ، گناہ ہے چندہ دینا ان کو، گناہ ہے چندہ دینا ان کو۔
ضرورت ہے بس یہ مساجد کافی ہے عبادتوں کے لیے. اب ان مساجد کو چمکانے کی ضرورت نہیں، اعمال کے ذریعے سے ان مساجد کو چمکائیے. کتنے لوگ تراویح میں ہیں؟ جتنے لوگ بیان میں اس وقت ہے، کیا اتنے لوگ تراویح میں رہ رہے ہیں؟ جتنے لوگ جمعہ میں اس مسجد میں ہوتے ہیں، کیا اتنے لوگ فجر کی نماز میں ہیں؟ نہیں ہے نا. تو کیا ضرورت ہے امت کے لاکھوں کروڑوں روپے یہ دیواروں کے اوپر لپا پوتی کرنے کو؟ آپ کے بعد کوئی اور آئے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر اس کے اوپر بلڈوزر چلا کر توڑ دے گا. نہیں ہو عالمگیر مسجد میں کتنے بڑے بڑے ہیڈر ماشاء اللہ، صاف کرے نہیں کرے آپ لوگ، تنگ آ کے بعد میں اندر ہی چھوڑ دے کہ اس کے اوپر سے بنائے نہیں بنائے. ایسی دنیا کا دستور ہے یہ. آپ کتنی بھی محنتیں کریں ان عمارتوں کے اوپر، آپ اپنے حساب سے کریں گے، آپ کے بعد میں آنے والا اپنے حساب سے کرے گا، چلتا رہے گا وہ. آپ ایک نشانات بنائیں گے، بعد والا اس کو مٹا دے گا. یہ دنیا کا دستور ہے. یہ لوگ جو ہے آگے والے پیچھے والوں کو برداشت نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے والے پیچھے والوں کو کہیں بھی برداشت نہیں کرتے لوگ. سیکریٹریٹ اور 100 سال چلتا تھا، اس لیے نیا سیکریٹریٹ بنے جا رہے ہیں. آگے والے پیچھے والوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے، یاد رکھیے آپ، پتہ کی بات ہے. اسی لیے یہ تعمیرات پہ پیسہ مت برباد کیجئے. تنخواہ رکھیے اچھی، مؤذنوں کی تنخواہ رکھیے، معلمین کی تنخواہ رکھیے، بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے. آج ہمارے نوجوان اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اللہ کے بارے میں باغی بنتے جا رہے ہیں. ان کے دماغ میں ڈاؤٹس آتے جا رہے ہیں. جس کا بولے اس کا نوجوان سوشل میڈیا پہ بیان سن لے رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں. دینی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہر کسی کا بیان سننے کا نہیں ہوتا. آؤ آ کے اپنے ائمہ سے مشورہ کرو پہلے، اس کے بعد اس کو سنو، یا اس کے بعد اس کو فارورڈ کرو. اسی لیے اپنے بچے اور اپنے بچیوں کو دینی تربیت دینا بے انتہا ضروری ہے، اور خاص طور پر یہ نوجوانوں کو. اور پیارے نوجوانوں، تجارت کرو، کاروبار کرو، شرماؤ مت پسینہ ٹپکانے. یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی پیدائشی ارب پتی، ملینار بلینار نہیں بنا، سب نیچے سے اوپر گئے. سبوں نے محنت کی، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی. آپ بھی محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کی روزی روٹی ضرور دیں گے آپ کو. آپ دوسروں کو دینے والے بنو، پالنے والے بنو. آپ حیرت کریں گے، اس وقت مکہ مکرمہ میں 15 سے 20 لاکھ لوگ ہیں. مکہ میں، مدینہ میں 15 سے 20 لاکھ لوگ ہیں. وہاں ایک ایک آدمی ایسا ہے جو 20 لاکھ لوگوں کو ایک ایک آدمی افطاری کرا رہا. آپ کرا سکتے ہو اتنی؟ ارے آپ کا جیب خالی ہے، آپ دوسروں کے کھجور کے محتاج ہے، دوسروں کی چائے کے آپ محتاج ہے. آپ کھلانے والے بنو. نبی نے آپ کو کھلانے کی شان دی ہے، بھیک مانگنے کی شان نہیں دی. حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ایک بینک ہے، الراجحی بینک. بیچارہ وہ اللہ کا بندہ، ایک بندہ 30 لاکھ حاجیوں کو اکیلا کھانا کھلاتا. کیا شان ہے! ایسا دینے والے بنو. آپ محنت کرو، آگے بڑھو. دنیا کو اپنے دل میں مت لاؤ. پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو؟ حضرت بڑے کاروباری تھے، بڑے بزنس مین تھے. سمندر میں حضرت کے شپاں چلتے تھے، کاروبار کے، شپنگ کا کاروبار تھا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ حضرت کپڑوں کے بہت بڑے کاروباری تھے. پورے بغداد کے اندر حضرت سے بڑا کپڑوں کا کاروباری کوئی بھی نہیں تھا. اتنی بڑی دکان کسی کی نہیں تھی. سینکڑوں لوگ حضرت کے دکانوں میں کام کرتے تھے. کئی سو لوگوں کو حضرت ہر مہینہ تنخواہ دیتے تھے. اور دوسری طرف اپنے وقت کے بڑے عالم، دنیا کے سب سے بڑے عالم اب تک کے، جنہوں نے قرآن مجید کی 500 آیتیں اور لاکھوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر 17 لاکھ مسئلے مسائل بنا کر دین کو آسان کر کر ہمیں دے دیا. اتنے بڑے عالم، اتنا بڑے کاروباری بھی تھے وہ. اسی لیے محنت کیجئے، قربانی دیجئے، آگے بڑھیے، دین کا علم حاصل کیجئے، ایمان بنائیے، یقین بنائیے، اخلاق بنائیے، کردار بنائیے،
اپنے معاملات کو اور اپنے لین دین کو، اپنے بیہیویئر کو درست کیجئے، اپنے دل کو بڑا کیجئے، اپنے ظرف کو بڑا کیجئے، دوسروں کی ترقی میں دعائیں کرنے والے بنیے، دوسروں کو دیکھ کر آگے بڑھنے والا دیکھ کر خوش ہوئیے، دوسروں کی مدد کیجئے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر في قلوبنا، اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك، لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کے دلدل میں اس درجے پھنسے ہوئے ہیں، اب آپ کی توفیق اور آپ کا کرم ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، اے اللہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں تیرے بندے تیرے سامنے دست بدعا ہے، اے اللہ بھکاری بن کر تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دامن کو مغفرتوں سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، بخشش سے بھر دیجئے، اسلامی اخلاق اور کردار سے بھر دیجئے، ایمان اور یقین کی دولت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اخلاق کا خوگر بنا دیجئے، کردار کا غازی بنا دیجئے، ہماری نیتوں کو درست فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے، نوجوانوں کو احساس ذمہ داری نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عورتوں کو دیندار بنا دیجئے، مسلمانوں کے کاروبار میں برکت دے دیجئے، تجارتوں میں ترقی دے دیجئے، ہمارے بچوں کے تعلیمی میدان میں خوب سے خوب ترقیات دے دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شہر بالکنڈے کے ہر مسائل کو حل فرما دیجئے، مسلمانوں کی ضروریات کا تکفل فرما دیجئے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، بیت المقدس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیجئے، ظالم یہودیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ اے اللہ ان فرعونوں کے خلاف میں، ان صلیبیوں اور ان یہودیوں کے خلاف میں وقت کے صلاح الدین ایوبی کو کھڑا فرما دیجئے، بیت المقدس کی اور حرمین کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، جمعیت العلماء کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو جو جماعتیں جس انداز میں دینی شعور بیداری کا کام کر رہی ہے قبول فرما لیجئے، دین کے کام کے کرنے والوں کو قبول فرمائیے، دینی خدام کے ضروریات کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، بیماروں کو صحت دے دیجئے، مہلک بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، اس رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، ان روزوں کو تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا دیجئے، ان عبادتوں کو آپ سے محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔